اداکارہ حاجن نرگس پر آپ جتنے چاہے الزامات عائد کر دیں، تھیٹر کو فحاشی سے تباہ کرنے کا الزام ہو یا بیہودہ مجروں اور سیڈیز کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنانے کا ذمہ دار اس کو ٹھہرائیں۔ کلچر کو ولگر کرنے والی نرگس کی کہانی دراصل ایک دکھی عورت کی کہانی ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے خود کو گروی پر بھی رکھا اور اپنے گھر سے بھوک ختم کرنے کے لیے فلم، تھیٹر اور کوٹھے کو اپنا ذریعہ معاش بھی بنایا۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ ایک وقت تھا جب نرگس کے گھر میں سب بھوکے سوتے تھے۔ ماں کی کمائی سے گھر کا چولہا کبھی کبھار ہی جلتا تھا۔ ماں اسٹوڈیو میں پھر کر کچھ کمانے بھی لگی رہتی تھی، در بھی پھرتی تھی اور بمشکل 2 پیسے ہی کما پاتی تھی، اور اس سے گھر چلانا تو بہت مشکل تھا۔ شوبز ہی اس کا اوڑھنا بچھونا تھا، مگر یہ چادر بہت چھوٹی تھی جسے بھوکے پیٹ کو ڈھانپنا مشکل تھا اور بچوں کے آنسو پہنچنا بہت مشکل تھا۔ نرگس جوان ہو چکی تھی اور اس نے ماں کا سہارا بننے کا فیصلہ کر لیا، گھر سے باہر قدم رکھا اور ڈانس سیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے سوچنا چھوڑ دیا کہ اب کیا ہوگا۔ اس کو امید کی کرن نظر آنے لگی تھی۔ بہن بھائیوں کو بھوکا سوتے دیکھ کر اس کا دل رو کر پتھر ہو گیا اور اس نے راتوں کو ڈانس پرفارمنس سے روٹیاں کمانی شروع کر دیں۔ اس نے جب اپنے سڈول جسم سے رقص کے اندر اپنے خاص پہچان بڑھائی تو آگے جانے کے وسیلے بھی تلاش کرنے لگی۔ اس کی اماں بلو کو زیادہ تر ہدایت کار جانتے تھے۔ فلم سازوں اور ہدایت کاروں کے ساتھ ساتھ وہ ہر درجے کے فنکار کی منتیں بھی کر چکی تھی کہ اس کی غزالہ کو چانس دلوا دو۔ یہ ریما کا دور تھا جو ڈانسر بھی تھی اور پرفارمر بھی۔ اس کے ہوتے ہوئے کسی نئی اداکارہ کا چراغ نہیں جل سکتا تھا۔ اس کی اتھارٹی تھی، وہ کسی کو آگے بڑھنے نہیں دیتی تھی۔ پھر قسمت غزالہ اور بلو پر مہربان ہو گئی اور ان کی زندگی میں شوبز کی دنیا کا ایک طاقتور صحافی آ گیا، طاہر سرور میر، جس کی فلمی خبریں پڑھ کر فلموں کی تاریخ بدل جایا کرتی تھی یا پھر اداکاروں کی تقدیر بھی بدل جاتی۔ عاشق چودھری کے بعد طاہر سرور میر کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی شوبز انڈسٹری کے ہر چہرے کی ضرورت بن گئے، لیکن ایک ریما تھی جس نے طاہر سرور میر کو چیلنج کر رکھا تھا۔ طاہر سرور میر کو نیچا دکھانے کے لیے دوسرے شوبز رپورٹرز پر مہربان ہو جاتی تھی۔ اس ماحول نے طاہر سرور میر کو غزالہ کا انداتا بنا دیا۔ اس پر طاہر سرور میر نے روزنامہ جنگ میں اپنے کالم کے اندر لکھا تھا کہ انہوں نے غزالہ یعنی نرگس کو راتوں رات اسٹار کیسے بنا دیا۔ وہ لکھتے ہیں، 1992 کی بات ہے، اداکارہ ریما ان دنوں اپنے عروج پر تھیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لاہور میں فلم ٹریڈ میں سالانہ 80 سے 90 فلمیں بنا کرتی تھیں۔ انجمن، نیلی، نادرہ، گوری اور ریما جیسی اداکارائیں سلطان راہی، جاوید شیخ، اظہار قاضی، شان اور اسماعیل شاہ کے مد مقابل کام کر رہی تھیں۔ ان دنوں میں روزنامہ پاکستان سے ایڈیٹر شوبز سیل کے طور پر وابستہ تھا۔ کسی بات پر ریما سے بحث و تکرار ہو گئی۔ میں نے اپنے ایڈیٹر سید عباس اطہر شاہ جی سے شکایت کی تو انہوں نے بات پر کام نہ دھرے۔ میں نے اس معاملے کو آزادی صحافت کا مسئلہ بنا دیا۔ میں نے شاہ جی کو مزید بتایا کہ ریما بعض اخبارات سے وابستہ صحافیوں کو انوکھا لاڈلا سمجھتے ہوئے ہمارے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھے ہوئے ہے اور وہ کوریج نہیں کرنے دیتی۔ اس پر شاہ جی نے مجھے آئیڈیا دیا کہ میں ریما کے سامنے کسی نئی اداکارہ کو اپوزیشن کے طور پر کھڑا کر دوں۔ شاہ جی نے مجھے وہی طریقہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا جو یہاں ہیوی مینڈیٹ قیادت کے خلاف آزمایا جاتا ہے، جس طرح بے نظیر بھٹو کے سامنے نواز شریف اینڈ کمپنی، اور پھر وقت آنے پر نواز شریف کے خلاف کپتان خان کو میدان میں اتارا گیا۔ میں نے بھی ریما کے خلاف ہو بہو وہی فارمولہ استعمال کیا۔ نرگس، جس کا اصل نام غزالہ ہے، ان دنوں اپنی والدہ بلقیس المعروف بلو کے ساتھ ہر شام اسٹوڈیو گھوما کرتی تھی۔ شکل و صورت اچھی تھی، اسے ڈانس کا بھی بے حد شوق تھا۔ جن دنوں میری نرگس سے ملاقات ہوئی، یہ خورشید بھائی نامی ماسٹر سے ڈانس سیکھ رہی تھی۔ نرگس کا آبائی گھر ملتان روڈ پر واقع اسٹوڈیو کے بالکل سامنے سید پور میں تھا، لیکن ان دنوں فلم انڈسٹری میں قسمت آزمائی کی خاطر انہوں نے نیلم بلاک میں 2.5 مرلے کا ایک گھر کرائے پر لے رکھا تھا۔ مجھے یاد ہے ان دنوں نرگس بھارتی اداکارہ وجنتی مالا پر فلمائے ہوئے گیت ہونٹوں پہ ایسی بات میں دبا کے چلی آئی تیار کر رہی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا نرگس اس گانے پر ڈانس کر رہی ہوتی تھی اور میں 2.5 مرلے کے اس گھر کے تنگ ڈرائنگ روم میں بطور مہمان خصوصی موجود ہوتا تھا۔ ریما کے خلاف اپنے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے نرگس مجھے انتہائی موزوں دکھائی دی، لہٰذا میں نے فلم انڈسٹری کی مقبول قیادت کے خلاف IJI بنائی اور تحریک عدم اعتماد برپا کر دی۔ اس فارمولے کے تحت میں نے اداکارہ نرگس کی مدد کرتے ہوئے اسے 35 دنوں میں 35 فلمیں سائن کرا کے اداکارہ ریما کے خلاف لودرا جیسا اپسیٹ فراہم کر دیا تھا۔ ریما کے خلاف اور نرگس کے حق میں اسی پیٹرن پر کام ایسا دکھایا جیسے فرشتے دکھایا کرتے ہیں۔ فلم ٹریڈ کے 80% فلم ساز میرے شہر گجرانوالہ سے تھے، لہٰذا میں نے نرگس کے لیے اپنا بھرپور اثر استعمال کیا۔
شاہ جی کی ہدایت کے مطابق ریما اور نرگس کے مابین اخباری بیان بازی بھی شروع کر دی۔ نرگس سے ریما کو ڈانس کرنے کا چیلنج بھی کروا دیا۔ اس کے رد عمل میں ریما ہر جگہ نرگس کا ذکر چھیڑ بیٹھتی، جس کے باعث ایک نوارد اداکارہ راتوں رات ملک بھر میں مشہور ہو گئی۔ جس دن نرگس نے پہلی بار کیمرے کا سامنا کیا تھا، میں نے سرخی جمائی، نرگس پر فلموں کی بارش، شہزادی آج فلمی اکھاڑے میں اترے گی۔ جب تک ریما کو اپنے خلاف ہونے والے آپریشن مڈ نائٹ جیکال کا احساس ہوا، اس کے سامنے نرگس کی شکل میں ایک اپوزیشن کھڑی کر دی گئی تھی۔ چند ماہ میں میری ریما سے صلح کرا دی گئی۔ یہ صلح ریما کے والد جناب اقبال قزلباش نے کرائی تھی، جنہوں نے اپنے طرز کلام سے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ قزلباش صاحب کے پاس مجھے میرا دوست خانو سمراٹ لے کر گیا تھا۔ مرحوم خانو سمراٹ ریما کا استاد اور پاکستان فلم انڈسٹری کا نامور کوریوگرافر تھا۔ ریما اور میرے درمیان یہ میثاق ثقافت مذکورہ دونوں شخصیات کے حکم پر ہوا تھا۔ طاہر سرور میر نے ریما سے رنجش کا بدلہ تو لے لیا، مگر اس رنجش نے غزالہ کو نرگس بنا دیا۔ نرگس پر فلموں کی بارش ہوئی تو لاہور کا کوئی ایسا انڈر ورلڈ ڈان نہ رہا ہوگا جس نے سب سے پہلے نرگس کا مجرا دیکھنے کے لیے نوٹوں کی بارش نہ کی ہوگی۔ نرگس نے بالآخر اپنا خواب پورا کر لیا اور اس کے گھر کی فضا چاروں پہر لذیذ کھانوں سے مہکنے لگی۔ بینک بیلنس بڑھ گیا، تجوریوں سے نوٹ چھلکنے لگے، لیکن پھر فلموں پر بھی زوال آیا تو اس نے تھیٹر کو اپنا ذریعہ بنا لیا۔ وہ کام جو وہ راتوں کو چھپ کر کرتی تھی، اس نے تھیٹر پر کھلم کھلا شروع کر دیا۔ اس کے تعلقات انڈر ورلڈ سے بھی قائم ہوئے اور عابد باکسر کے واقعہ کے بعد تو اس نے پاکستان چھوڑ کر کینیڈا میں پناہ لے لی تھی، لیکن پیشے کی مجبوری اور عادت نے اس کو پھر پاکستان آنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے بیوٹی سیلون بھی بنائے، بہن بھائی کی زندگیاں بدل ڈالیں، حج بھی کیے اور کئی بار کے تجربات کے بعد پھر سے اپنا گھر بسانے میں لگ گئی ہیں۔